تو بات کو وہیں سے بڑھاتے ہیں جہاں ہم پچھلی مرتبہ رکے تھے. غالباً ہم ڈپریشن کے متعلق بات کر رہے تھے. تو دیکھیں، ڈپریشن کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں کہ صرف جو مریض جو اس مرض سے جھیل رہا ہے، صرف اسی کو کھلانے پلانے دوائی اور اسی کو جو ہے نا بتانے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلقہ جو افراد ہیں جو اس کے آس پاس رہتے ہیں انہیں بھی کسی قدر تعلیم کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہے نا، وہ ہمارا سوشل فیبرک ہے. اور سوشل فیبرک میں رکھ رکھاؤ ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، ویسا نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ جی مجبوری ہے، کیا کرے، یہ تو کرنا پڑتا ہے. تو اسی سوشل فیبرک میں بہت ساری پھٹکاریں ہیں جو ہم نے خود بخود اپنے سروں پر تھوپی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی پھٹکار، بری چیز جو سوشل فیبرک کا بھی حصہ بن چکی ہے، وہ شادی ہے. اب مذہب چاہے آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب اسراف کی اجازت نہیں دیتا، دکھاوے کی اجازت نہیں دیتا. اور ویسے بھی انسان کی کامن سینس وہ یہ کہتی ہے، وہ ہر آدمی کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی دامن اتنا پھیلاؤ جتنی اوقات ہے، استطاعت ہے. اس سے بڑھ کر اگر آپ چلیں گے تو وہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. نہ صرف یہ کہ ایک شخص کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے ہوں گے، اس سے جو جڑے ہوئے افراد ہیں ان کے لیے بھی مسئلے مسائل وہ بڑھتے چلے جائیں گے. توقعات جو ہے نا وہ بہت ہم بڑھا لیتے ہیں کہ لڑکے والے ہیں وہ ایسے ویسے ہونے چاہیے، لڑکی والے ہیں وہ ان میں یہ ہونا چاہیے، اور اپنا جو رشتہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بتانا، اور پہلے نہ کرتے رہنا کہ جی ہم تو بس بڑی سادگی سے کریں گے، ہم تو کوئی دکھلاوا وغیرہ نہیں کرتے، ہماری طرف سے تو کوئی زیادہ فرمائشیں نہیں ہیں. مگر جب سر پر آن پڑتی ہے یا جب سر سے گزر جاتی ہے، پھر وہی شکوے شکایتیں کہ تم نے یہ نہیں دیا، تم نے وہ نہیں دیا، تم نے تو یہ کہا تھا، تم نے تو وہ کہا تھا، لوگ تو یہ دیتے ہیں، تم نے یہ نہیں دیا. پھر آدمی اپنی ہی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے. اور پھر جب شادی کا موقع آتا ہے، ہم لوگ ایشین لوگ، خاص کر انڈیا پاکستان کے رہنے والے، اپنی اوقات اور استطاعت سے بڑھ کر کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کی تنخواہ ہے وہ 50-60 ہزار روپے ہے، یا 30-40 ہزار ہے، 50-60 یا لاکھ 1.25 بھی آپ کر لیں. تو اسے کیا ضرورت ہے، ایسی کیا اس کی مجبوری ہے کہ وہ 2-4 کروڑ روپے والی گاڑی کو رینٹ پہ لے گا اور اپنی بارات لے کر جائے گا. اور پھر لڑکی والوں کی کیا آگے سے مجبوری ہے کہ اگر ان کی آمدن گھریلو آمدن 70-80 ہزار روپے ہے، ایوریج پاکستان میں اتنی ہی ہوتی ہے، 50 ہزار سے یا شاید اس سے بھی کم ہو، یا غالباً 50 شہروں میں یہی ہوتا ہے کہ 50-70 اتنی ہوتی ہے. تو کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ اگر اپنے گاؤں میں ہیں، آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں، گاؤں میں کھلا میدان ہے، وہاں پہ آپ ہلکی پھلکی مارکیٹ بنوا سکتے ہیں، تو آپ کیوں 50-60 کلومیٹر دور، 30-40 کلومیٹر دور اپنے گھر سے دور باہر ایک بڑی مارکیٹ بک کرواتے ہیں، ایک بڑا شادی ہال، میرج ہال بک کرواتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دور پار کے رشتہ داروں کو بھی لازم بلاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آدمی میں استطاعت ہے وہ بلائے، لیکن ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ دور پار کے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، اور رشتہ دار بھی وہ کہ جنہوں نے کھانے آنا ہے اور دیکھنا ہے اور باتیں بنانی ہیں. جو آپ کا سرکل ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، جن کے درمیان آپ کا موجودہ دور میں اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ انہیں کو بلائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے وہ جی ہمارے فلانے رشتہ دار تھا، وہ انہوں نے جو ہے نا وہ 200-250 آدمی بلائے تھے، اب ہم نے 300-350 تو بلانے ہی بلانے ہیں.
قرض اٹھا لینا ہے، لڑکے والوں نے اٹھا لینا ہے، لڑکی والوں نے اٹھا لینا ہے، 50 ہزار روپے، لاکھ روپے کا سوٹ سلوا لینا ہے، اور وہ بھی ایک فنکشن کے لیے، ایک موقع کے لیے. اس کے بعد کہاں پہنا جائے گا شادی والا سوٹ؟ اگر آدمی ہے، عورت ہے، وہ عام دنوں میں تو نہیں پہن سکتا نا. وہ مثلاً ایک کلّا ہے، اگر آپ اسی کو 15-20 ہزار روپے اسی پہ خرچ کر دیں یا اسے زیادہ، تو وہ تو ایک موقع کے لیے ہے. ہاں ایسا ہو کہ اس کے بعد آپ کسی غریب کو دے دیں، مگر کون دیتا ہے آج کے دور میں؟ اچھا، تو پھر جو لوگ آتے ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں، سج دھج کرتے ہیں، کپڑے پہناوے بہتر سے بہتر ہم کرتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر کرتے ہیں. پھر جو دیکھنے والے آتے ہیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ان کے دل میں آتا ہے کہ ہے یہ تو ان کے اندر تو اتنی استطاعت ہی نہیں تھی، لگتا ہے ان کے پاس پیسہ ہوگا. وہ ہاں لگ جاتی ہے، وہ جو ہاں لگ جاتی ہے حسرت کی، بغض کی، نظر بد جو بری نظر لگ جاتی ہے، شادی کے فوراً بعد 5-6 مہینے تک وہ گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہے. وہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دونوں طرف توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں. دونوں طرف سے اگر آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیمانڈز بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسے تو نہیں کر رہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کر رہے ہیں نا. اب کسی کو کیا پتا کہ آپ نے اپنا بازو جو ہے وہ بیلنے میں دیا ہوا تھا، آپ نے یہاں وہاں سے قرض اٹھا کر یہ سب کیا، آپ نہ کرتے. ہاں اگر آپ پہلے ہی پورا کرتے تو دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوتا کہ بھائی ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے ان سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر دونوں طرف سے ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں. اور پھر کیونکہ ہمارا سوشل فیبرک ایسا ہے کہ ایک تو وہ میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہوتے 5-7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، 5-7 سال کے عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے. تو یہ صرف اگر انڈرسٹینڈنگ میں ہی گزر جائے، سمجھنے میں ہی گزر جائے، خاص کر ارینج میرج، لو میرج کی جو بات نہیں کرتے وہ تو انڈرسٹینڈنگ تک بات آتی نہیں ہے، زیادہ تر پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. تو جو 5-7 سال میں جب وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی بچ بچا کے، ساس ہے، سسر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، آگے پیچھے کے رشتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی بڑے ہی بچ بچا کر. اب یہ پرائم وقت ہوتا ہے 20 سے 25 سال کی عمر میں یا 28 سال کی عمر میں عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ شادی کر دیتے ہیں. اب 30-35 سال تک کی عمر یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے آدمی کا اسٹرگل کرنے کے لیے، اپنی جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. اب یہ چیز اگر اسی چیز میں گزر جائے، جو گھریلو اس کا جو فیبرک ہے، جو گھریلو اس کا جو سسٹم ہے، معاملہ ہے، وہ اس کو الجھائے رکھتا ہے. شادی کے بعد 5-6 سال تک اس کو یہی سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول کیسے چل پائے گا، میں گھر کو کیسے ڈیل کر پاؤں گا. 5 سال تک تو اس بیچارے کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں گھر کا معاملہ کیسے سنبھالوں. تو اس نے NGO کیا خاص سنبھالنی ہے، اس نے CEO کیا خاک بننا ہے، اس نے باہر آفس میں کیا خاک اس نے پروگریس کرنی ہے. ذہن بڑھ جاتا ہے. تو پھر جب 5-7 سال کے بعد جب چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ پچھتاوے بار بار انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں، مرد کے یا عورت کے، میں یہ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، تو یہ 5-7 سال میرا وقت ایسے ہی ضائع ہو گیا، چیزیں سمجھنے میں لگ گیا. اور اس وقت تک پھر ایک آدھا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تعلیم ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. تو بعض حسرتیں یا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پرائم یوتھ میں کرنا چاہتا ہے، جوانی میں کرنا چاہتا ہے، مگر وہ ہم سب مل ملا کے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہے، سب مل ملا کے اس میں گناہ گار شامل ہو تو وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آدمی کی جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس سے بھی 2 درجے کم پہ جا کر. اب دیکھیں نا کتنی ستم ظریفی والی بات ہے کہ ایک آدمی کہ جس کی 70-80 ہزار روپے اس کی آمدن ہے ماہانہ، 10-15 لاکھ روپے اس نے 8-10 لاکھ یا 10-15 لاکھ اس نے اپنی شادی پہ خرچ کر دیے لوگوں کو کھلانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اگر بیوقوف یہی 10-15 لاکھ روپے اپنے کسی پراپرٹی میں لگا دیتا، کاروبار میں لگا دیتا، کوئی گاڑی لے لیتا، وہ بھی دیکھیں نا 5-7 سال کے بعد وہ اب بائک پہ وہ اپنے 4 بچوں کو، 5 بچوں کو بٹھا کر لے کر جا رہا ہے، گرمی ہے، سردی ہے. اور جو اس نے شادی میں لوگوں کو بلایا اس کا بھی اس کو کوئی حاصل نہ ہوا. لوگ آتے گئے، وہ دیکھ کے باتیں کرتے چلے گئے، کسی نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. تو وہی 5-7 لاکھ روپے، 10-15 لاکھ روپے لگا کر وہ کوئی اپنی چھوٹی موٹی
کنٹری سائڈ میں کوئی پراپرٹی خرید لے، کوئی کاروبار کر لے، یا کوئی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی کوئی قسطوں پر کوئی گاڑی لے لے، تاکہ اس کو تو اس کا فائدہ ہونا، اس کو تو اس کی تو زندگی کسی قدر آسان ہونا۔ تو یہ شادی کی مثال، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن شادی کی مثال اس لیے دی ہے کہ بہت ساری مصیبتیں ہم خود اپنے گلے ڈالتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں، اور پھر پرائم اپنا وقت جو ہے وہ ان مصیبتوں کو جھیلنے، برداشت کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت فرصت ہمیں ملتی ہے، پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر ہمارا ذہن بڑھ چکا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 100 مجبوریاں آڑے آتی ہیں۔ تو پھر وہ جو آپ کو ڈپریشن، انزائٹی کا شکار جب آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ اس کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ ڈاکٹر اس کا کیا خاک علاج کرے گا؟ اب حسرتیں ہیں، وہ حسرتیں، وہ خواہشیں، وہ امیدیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ پوری نہیں ہوئیں، تو جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ اب گزری ہوئی کو کوئی واپس تو نہیں لا سکتا۔ جو آگے ہے، ہاں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر اس وقت آدمی 40-42 سال کی عمر میں پہنچتے ہوئے ہی ہمارے ایشین لوگ جو ہیں وہ ان کی صحت بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی مصیبتیں جھیلتے ہوئے آتے ہیں، اپنی خواہشوں کو دباتے ہوئے آتے ہیں، اور بھی سے معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ زندگی کو آسان نہیں کرنا چاہتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ بظاہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خیر خواہی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے، مگر بھلائی ہو نہیں پا رہی، کام الٹا ہو رہا ہے، معاملات الٹ ہو رہے ہیں، زندگیاں سب کی پھنسی ہوئی ہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حقیقت میں کوئی ایسی بڑی وجہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہر انسان اپنے دائرے کار کو سمجھ لے تو معاملات۔ اچھا، پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جیسی تیسی گزری ہے، کسی کو سوال نہیں کرنے دینا، لیکن دوسری کی زندگی میں ٹانگ ہم نے ہمیشہ ہی اڑانی ہے۔ اس کا معاملہ دیکھیں نا، اب پھر وہی شادی کی میں مثال دوں گا، آدمی مشورہ کرتا ہے یہاں آس پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ یار شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، تو یار احباب ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، فلاں کرو، تاکہ تمہارے شریکوں کو پتہ لگنا چاہیے، تمہارے رشتہ داروں کو پتہ لگنا چاہیے۔ آدمی کہتا ہے ہاں جی، واہ جی واہ، میں تو کر لوں گا، تو آدمی باتوں میں آ جاتا ہے، مشورہ دینے والے بھی مارتے ہیں۔ یا پھر آپ دیکھ لیجیے، مکان دیکھ لیجیے، آدمی مکان بناتا ہے، چاہے ہمارے ہاں تو چاہے غریب ہے امیر ہے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے 2 کمروں کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، مجھے کوریڈور کی ضرورت ہے، گراج کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب گاڑی اس نے لینی نہیں ہے، 10 سال تک نہیں آئے گی، لیکن اس نے گراج اتنا بڑا بنا لیا ہوا ہے، وہ سپیس آیا کہ لایا۔ اب کوریڈور میں کسی نے آنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوریڈور اتنا بڑا بنا لیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کمرے اتنے بڑے بڑے بنا لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دو سٹور رومز بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہم فالتو چیزیں رکھیں گے، اور فالتو چیزیں پھر یہاں وہاں پڑی جاتی ہیں، سٹور روم میں رکھ کے آدمی بھول جاتا ہے، وہ تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے اس کے بعد 6 مہینے وہاں، تو جو چیزیں ہیں یہاں وہاں پڑی، اس کے باوجود بھی چیزیں یہاں وہاں پڑی جاتی ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کھلارا ہمارا پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خود بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے، کس مقدار میں مجھے جو ہے نا وہ چیز چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کو، اسپیس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں، وہ گیراج بناتے ہی نہیں ہیں، گاڑیاں ان کی باہر ہی کھڑی رہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، گھر میں گیراج گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، یا گھر ہی ایسے لے لیتے ہیں اس میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور گاڑی کھڑی رہتی ہے، اور جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی وہ بڑے بڑے گیراج بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر 10 15 سال تک ایسے زندگی، گاڑی نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن گیراج ایسے ہی بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 مثالوں کو، مکان کو اور شادی کو، آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جب مکان بناتے ہیں وہ اندر اتنا وہ سیٹ اپ نہیں ہوتا، باہر اتنی نمود و نمائش کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، گیٹ پہ اتنا پیسہ لگا دیں گے، باہر چونا لگا دیں گے اتنا زیادہ، بڑی بڑی وہ جو نا مہنگی ٹائلیں لگا دیں گے اور قیمتی رنگ و روغن کر دیں گے، لیکن اندر جو ہے وہ ویسے ہی کھلارے کا کھلارا پڑا ہوا بعض معاملات میں۔ تو پھر آدمی جب سوچتا ہے، کر لینے کے بعد آدمی سوچتا ہے، تو پھر وہ ڈپریشن، وہ انزائٹی، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ نہیں جاتا،
تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے معاملات کو کنٹرول کر کے چلے. ہاں پھر جہاں خرچہ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں بے شمار کر دیتے ہیں.